بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حاضرین، آج اتوار کا دن ہے اور ہمارا رمضان المبارک کا جو شیڈیول ہے اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ رمضان کے ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم امہات المومنین کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے. امہات المومنین کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات. ان کو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین کا مطلب مومنوں کی مائیں. نبی کی بیویاں اس امت کے تمام لوگوں کی ماں ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ سب ماں کا درجہ رکھتی ہیں ہمارے لیے. اسی لیے جب ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں تو ماں کہہ کر کے اماں عائشہ، اماں خدیجہ، اس طریقے سے ہم ان کا نام لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے ان کی سیرت کو بیان کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے، عورتوں کے اندر جو برائیاں ہیں، عورتوں کے اندر جو خامیاں ہیں، اگر ہماری عورتیں اللہ کے رسول کی بیویوں کی سیرت کو جان لیں، ان کی زندگیوں کو جان لیں، بہت ساری برائیاں ان کی ختم ہو سکتی ہیں. نبی کی یہ بیویاں، ہم سب کی یہ مائیں قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل وومن ہیں، مثالی خواتین ہیں. ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت تھی، سنت رسول پر چلنے کا جو جذبہ تھا، دین کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی میرے بھائی. کہنے کو تو یہ نبی کی بیویاں تھیں، لیکن ان کی جو لائف سٹائل تھی، ان کا جو طرز زندگی تھا، چھوٹے چھوٹے کمروں میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی. 2 مہینے تک رسول اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اس امت کی مائیں گزارا کرتی تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کے اوپر خوشحالی کا دور آیا، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی، تو اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے اللہ کے رسول سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں سال کا جو خرچ دیا جاتا ہے اس خرچ میں بڑھوتری کی جائے، اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ احزاب کی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ، نبی تم کو دنیا کی دولت دینے کو تیار ہے. تم کو دنیا کی دولت ملے گی پھر، لیکن نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر نبی کی بیوی بن کر کے نہیں رہ سکتی. اس گھر میں رہنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. نبی کی بیوی کا ٹائٹل حاصل کرنا ہے، نبی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رہنا ہے تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی. اگر اللہ سے محبت کرتی ہو
اگر رسول سے محبت کرتی ہو، اگر آخرت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کے کام کرتی رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی۔ یقین جانے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کے اتنے بڑے آفر کو نبی کی تمام بیویوں نے ٹھکرا دیا۔ بھئی آفر دیا جا رہا ہے، دنیا چاہیے نا، دنیا کی دولت چاہیے نا، آ جاؤ دولت ملے گی، نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ساری نبی کی بیویوں نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دی، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، کم کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، چھوٹے سے مکان میں رہیں گے، ڈھنگ کے کپڑے ملے نہ ملے، ڈھنگ کا بستر ملے نہ ملے، مگر آپ کی بیوی بن کر کے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی ان بیویوں کو یہ صلہ دیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، کسی کو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں آ گئیں، اب یہ بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں جنت میں بھی سب آپ کی بیویاں بن کر کے رہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ ٹوٹل جو بیویاں تھیں، ان کی تعداد تھی 11۔ ان کی ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ سنڈے کے ان دروس میں ہم آپ کے سامنے ان کی سیرت بیان کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی بیوی آپ کی ہیں حضرت خدیجہ، یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کے زندگی میں اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح بولو بھائی نہیں کیا۔ جب تک یہ زندہ رہیں اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کون ہے یہ حضرت خدیجہ؟ حضرت خدیجہ کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد۔ ان کا جو خاندان تھا، ان کا جو نسب نامہ تھا، ان کا خاندان جا کر کے ختم ہوتا ہے قصی کے اوپر، اور جب اللہ کے رسول کا سلسلہ نسب پڑھیں گے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، تو قصی کے اوپر اللہ کے رسول کا اور حضرت خدیجہ کا نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ان کے باپ اپنے خاندان کے سردار تھے اور بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ بزنس مین کی بیٹی تھی، ناز و نعیم میں پلی بڑھی تھی، عیش و آرام کے ماحول میں پلی بڑھی تھی، مگر برائی سے ہمیشہ دور رہی۔ دور جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب پاک، صاف ستھری۔ حضرت خدیجہ کے کیریکٹر پر اس دور میں، جس دور میں کیریکٹر نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، جس دور میں زنا عام تھا، جس دور میں شراب عام تھی، اس دور میں بھی حضرت خدیجہ نے اپنے کیریکٹر کو بچا کر کے رکھا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگ کہنے کو بہت کچھ کہتے ہیں، کہتے ہیں صاحب زمانہ بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ انسان کا جو تقویٰ ہوتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے، اس کا امتحان تبھی ہوتا ہے جب ماحول خراب ہو۔ بھائی ماحول اچھا ہے، ہم نے اپنے دامن کو بچا لیا، کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ جب دنیا میں اکثریت کے دامن داغدار ہیں، ہم نے اپنے دامن کو بچا کے رکھا۔ جب زناکاری اور بدکاری کا ماحول ہے، ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا۔ جب بے پردگی اور بے حیائی کا عروج ہے، ہم نے اپنے حجاب اور اپنے پردے کو بچا کر کے رکھا۔ یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز کر کے دکھائی۔ دور جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی، اور بڑے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آج فجر کی نماز میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی، اور آج ظہر کے بعد میں حضرت خدیجہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ یہ ایمان کیسے لائی تھی؟ آئیے ذرا اس کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث، صحیح بخاری آپ اٹھائیے، دوسری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غار حرا میں قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، جب حضرت جبرائیل آ کر کے آپ کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور حضرت جبرائیل آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ساری انسانیت کو صحیح راستہ آپ کو دکھانا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی
دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ گرمی کا موسم تھا، مئی اور جون کا مہینہ تھا، لیکن اللہ کے رسول جب گھر آئے تو آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے کہا خدیجہ زملونی، اے میری بیوی چادر لاؤ، کمبل لاؤ، مجھے سردی محسوس ہو رہی۔ اس وفادار بیوی نے جلدی سے کمبل لائی ہے، اللہ کے رسول کو اڑایا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے نہیں لگتا میں یہ ذمہ داری اٹھا پاؤں گا، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک بیوی کا کیا رول ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیوی وہ نہیں ہوتی ہے جو شوہر کے غم میں اور غموں کا اضافہ کرے، بیوی وہ نہیں ہوتی ہے جو شوہر کی ٹینشن بڑھا دے، بیوی وہ نہیں ہوتی ہے جو شوہر کے اچھے موڈ کو خراب موڈ میں تبدیل کر دے۔ بہترین بیوی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، سنن نسائی کی صحیح روایت، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین بیوی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر اپنی بیوی کو کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مان لے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور اپنی عزت و آبرو کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ بہترین بیوی کی 3 کوالٹیز تھیں، اور یہ تینوں کوالٹیز حضرت خدیجہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، جان کا خطرہ بتا رہے ہیں، حضرت خدیجہ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ کبھی ذلیل نہ ہوں گے، آپ کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، اے میرے نبی آپ کا کردار تو بڑا اونچا ہے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ یہ الفاظ ایک بیوی کے الفاظ تھے جس میں شوہر کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے اور اللہ کے رسول کو سکون مل گیا۔ اتنا ہی نہیں، اور تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس اللہ کے رسول کو لے کے گئے۔ یہ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ یہ عیسائی تھے، کرسچین تھے، لیکن انجیل کو انہوں نے اوریجنل لینگویج میں، جو انجیل کی جو لینگویج تھی عبرانی زبان، اس کو انہوں نے سیکھا تھا اور ڈائریکٹ اس لینگویج میں یہ انجیل کو پڑھتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو لے کر کے پہنچی اور پورا واقعہ سنایا تو ورقہ ابن نوفل کی زبان سے پہلا لفظ نکلا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتا تھا جو ان کے پاس آیا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا اور میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ میری قوم جو میرے لیے جان چھڑکتی ہے، مجھے سچا کہتی ہے، مجھے امانت دار کہتی ہے، مجھے اپنے آنکھوں پر بٹھاتی ہے، میری قوم مجھے نکال دے گی۔ آپ نے پوچھا اب مخرجیہم، کیا بات کر رہے ہو ورقہ، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، آپ جو رسالت لے کر کے آئے ہیں، جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، جب بھی کوئی نبی اس طریقے کا پیغام لے کر کے آیا ہے دنیا نے اس سے دشمنی کی ہے، اگر میں زندہ رہا اس دن تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ورقہ ابن نوفل اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عفیف بن عمرو کندی، یہ بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے، اسلام لانے کے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا میرے بہت گہرے دوست تھے، تو دور جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکہ گیا اور مینا میں نے دیکھا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی، اس کے نماز پڑھنے کے بعد ایک عورت آئی، اس نے نماز پڑھی، پھر ایک بچہ آیا، اس نے نماز پڑھی۔ میں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
حضرت عباس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے محمد، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد جو ایک عورت آئی تھی وہ اس کی بیوی خدیجہ ہیں، اور اس کے بعد جو بچہ آیا تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں. اور یہ ٹوٹل 3 لوگ اس وقت پورے روئے زمین پر یہی 3 لوگ مسلمان تھے. حضرت عفیف بن عمرو کندی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بعد میں اسلام لایا، لیکن میرے دل کی تمنا تھی کاش میں اس وقت اسلام لاتا. تو اسلام کی اگر چار حصوں میں اسلام کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو اسلام کا 1/4 حصہ کاش کہ میں بھی ہو جاتا، ان 3 کے علاوہ چوتھا میں ہو جاتا. میری خواہش تھی لیکن پوری نہیں ہو سکی، میں بعد میں اسلام لایا. تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ چونکہ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں، اس لیے بعد میں جتنی عورتیں ایمان لائیں سب کے ایمان کا ثواب حضرت خدیجہ کو بھی ملے گا. کیونکہ جب کوئی آدمی کسی نیکی کی شروعات کرتا ہے تو نیکی کی شروعات کرنے والے کو بعد میں آنے والے تمام نیکی کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے. کوئی اچھا کام آپ نے شروع کر دیا، کوئی نیکی کا کام آپ نے شروع کر دیا تو بعد میں جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے آپ کو ان کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی برا کام شروع کر دیا، آپ سے کسی برے کام کی سٹارٹنگ ہو گئی، تو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا اس کا بوجھ آپ کی گردن پہ ڈالا جاتا رہے گا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول ان کا ذکر کرتے رہتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جب گوشت بنتا تھا تو اللہ کے نبی گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتے تھے، اور جب گوشت بن کے تیار ہو جاتا تھا تو گوشت کے وہ ٹکڑے اور وہ پیس خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجواتے تھے کہ یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی، یہ گوشت میں اس کے یہاں بھجوا دوں گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن کسی بیوی کو لے کر کے مجھے غیرت محسوس نہیں ہوئی، مجھے رشک نہیں محسوس ہوا سوائے خدیجہ کی. خدیجہ کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ان کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی اتنا ذکر کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے دل میں غیرت پیدا ہوئی. ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، میں ہوں اور بھی بیویاں ہیں، آپ خدیجہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ بڑی گوری چٹی تھی، خوبصورت تھی. تو حضرت عائشہ نے، بھائی جو سوتن ہوتی ہے نا، سوتن کے خلاف غیرت، ایک نیچرل غیرت ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ سرخ جبڑے والی، وہ لال جبڑے والی عورت کو آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، خدیجہ وہ ہے آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب دنیا نے مجھے جھٹلا دیا، میرا انکار کر دیا، خدیجہ وہ ہے جو میرے اوپر ایمان لائے. وواستنی بمالہا ونفسہا، اس نے اپنی جان میرے لیے قربان کی، اس نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا. یہاں یہ نوٹ کر لیجیے کہ نبوت کے اس دور میں، جس دور میں اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگ تھے اور اللہ کے رسول کا مشن صرف ایک تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا. یا رسول اللہ، آپ کو کوئی بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مال، میری سیونگ، اس سے ہم گزارا کریں گے. آپ اللہ کے دین کا کام کیجیے، آپ اسلام کی تبلیغ کیجیے، میں اپنا مال آپ کے لیے خرچ کروں گا. تو اللہ کے رسول اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. آپ نے کہا اے عائشہ، خدیجہ وہ ہے جس نے اپنے مال سے مجھے سہارا دیا، اپنی جان سے مجھے سہارا دیا، اور اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی خدیجہ سے اولاد دی. مجھے اور بیویوں سے اولاد نہیں ملی، خدیجہ سے مجھے اولاد دی. حضرت خدیجہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے. آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن میں کچھ سالن وغیرہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہی ہیں، جب یہ آ جائیں فقرئی علیہ السلام، تو آپ ان کو میرا سلام سنائیے، میرا بھی سلام سنائیے، ومن ربہا، اور ان کے رب کا سلام سنائیے. اللہ کی طرف سے سلام کہا جا رہا ہے خدیجہ کو. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اے اللہ کے نبی، خدیجہ کو بشارت سنا دیجئے کہ جنت میں ان کو موتیوں کا محل ملے گا، ان کا ایک اسپیشل محل ہوگا موتیوں کا، لا صخب ولا نصب، اس محل میں نہ کوئی ٹینشن ہوگی،
نہ دکھ ہوگا نہ کوئی شور شرابہ ہوگا۔ کیوں یہ مقام ملا حضرت خدیجہ؟ کیونکہ خدیجہ کا گھر پورے مکہ میں اکلوتا گھر تھا جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، جہاں نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ ایک دور ایسا تھا پورے مکہ میں، یہ اکلوتا گھر تھا۔ اللہ نے اس کا بدلہ خدیجہ کو یہ دیا کہ خدیجہ کو جنت میں موتیوں کا محل ملے گا، اور ایک ایسا محل ملے گا جب کوئی شور شرابہ، کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول کہ ان کی آواز آپ کو یاد تھی۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا حالہ بنت خویلد، یعنی اللہ کے رسول کی سالی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حالہ اللہ کے رسول کے گھر آئیں اور دروازے سے آواز دی، السلام علیکم، اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی کو ایسا محسوس ہوا کہ خدیجہ کی آواز ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی خوشی سے کانپنے لگے کہ میری خدیجہ کی آواز کہاں سے آئی۔ پھر آپ نے کہا اللہم حالہ، یہ تو حالہ کی آواز لگ رہی ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن کی آواز لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ آپ اتنا یاد کرتے ہیں خدیجہ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا۔ آپ نے کھلم کھلا اقرار کیا، قد رزقت حبھا، اے عائشہ مجھے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ حضرت خدیجہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر نسائہا مریم اپنے دور کی تمام عورتوں میں سب سے افضل تھیں، وخیر نسائہا خدیجہ، اور خدیجہ اپنے دور کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت خدیجہ کی اللہ کے رسول کے ساتھ جو شادی ہوئی، اس شادی میں بھی بڑے سبق ہے ہماری۔ حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی، اپنا پیسہ دوسروں کو دے کر کے تجارت کرواتی تھی۔ ملک شام سے ان کا جو ہے مال آتا تھا اور اس کو مکہ میں یہ بیچتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب اللہ کے رسول کے بارے میں سنا کہ آپ بڑے ایماندار ہیں اور بہت آپ کا معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو آفر کیا کہ آپ میرا مال جو ہے اس کی تجارت کریں، میں آپ کو اور زیادہ منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر قبول کیا، اور جب یہ مال لے کر کے حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے جب اللہ کے رسول تجارت کے سفر پہ گئے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں لگایا کہ تم ذرا آ کر کے مجھے رپورٹ دو کہ اللہ کے رسول کیسے تاجر ہیں، لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، واقعی میں تعریف کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ میسرہ نے آ کر کے رپورٹ دی کہ اے میری مالکن، اے خدیجہ، ایسا تاجر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا ایماندار، اتنا سچا، اتنی صاف ستھری بات کرنے والا۔ اور ایمانداری میں برکت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول جب مال لے کر کے لوٹے تو اور لوگوں کے مقابلے میں ڈبل منافع لے کر کے آئے۔ حضرت خدیجہ کو اللہ کے رسول نے منافع دیا۔ اس کیریکٹر سے حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئی، انہوں نے اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ عمر میں بہت ڈفرنس تھا، اللہ کے رسول کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، 2 شوہر ان کے انتقال کر چکے تھے، ایک کے بعد ایک۔ بیوہ ہیں، 15 سال بڑی۔ آج کوئی کنوارا لڑکا پسند کرے گا اپنی عمر سے بڑی؟ آج ہمارے یہاں رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں 1-1, 2-2 سال کے ڈیفرنس میں۔ اتنا پتہ لگ جائے کہ لڑکی لڑکے کے برابر ہے، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا پتہ لگ جائے کہ لڑکی کی عمر کچھ زیادہ ہے، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے میرے بھائی۔ یہ جو ہم نے پیمانے بنا کے رکھے نا، یہ کوئی شریعت کے پیمانے نہیں ہیں۔ مرد اور عورت کی اصل چیز ان کی دینداری اور ان کا اخلاق اور ان کے مزاج میں میل ہونا چاہیے۔ اگر دیندار رشتہ مل رہا ہے اور عمر کے اندر ڈفرنس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ہمارے یہاں ایک سے زیادہ شادی کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، باتیں کرتے ہیں، لوگ کرتے نہیں لیکن باتیں کرتے ہیں، لیکن مطلقہ اور بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری شادی کرنے کا شوق بھی ہے تو صاحب کوئی کنواری لڑکی سے شادی کریں۔ اللہ کے رسول کنوارے ہیں اور اپنی پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کی۔ بہت بڑا سبق ہے امت کے لیے کہ سماج کی بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر میں راشن کی کٹ پہنچا دیں۔ سماج کی مطلقہ اور بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے بچوں کی فیس جمع کر دیں۔ سماج کے اندر مطلقہ اور بیوہ عورتوں کو اصل سہارا یہ ہے انہیں عزت کی زندگی دی جائے، اور عزت کی زندگی انہیں کیسے ملے گی؟ جب ان کو نکاح میں لایا جائے۔ آج سماج میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان کی زندگیاں بیکار ہیں،
ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی کا کوئی رنگ نہیں ہے. اور ہم نے غیر مسلموں کا جو طریقہ ہوتا ہے، ان کی یہاں بیوہ عورت جو ہے یعنی وہ زندگی بھر بیوہ ہی رہتی ہے، وہ طریقہ آج مسلمانوں میں چل رہا ہے. اللہ ہم کو سمجھ دے میرے بھائیوں. حضرت خدیجہ بیوہ ہیں، 15 سال کی بڑی ہیں. نکاح کا پیغام بھیجا. اللہ کے نبی نے اپنے چچا، اپنے گارجین حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور گارجین ہیں، آپ کے پالا ہے، پوسا ہے انہوں نے. آپ نے ان سے مشورہ کیا اور آپ اس نکاح کے لیے تیار ہو گئے. اور بڑے سمپل طریقے سے یہ نکاح ہوا. اور ابو طالب نے جو اس زمانے کا طریقہ تھا نکاح پڑھانے کا، جو خطبہ تھا، اس خطبہ کو دیا اور نکاح پڑھایا. اور مہر کے اندر 12.5 اونٹیاں چاندی جو ہے یہ طے ہوئی. اور اس وقت جو ہے اللہ کے رسول کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس. اللہ کے رسول کو جتنی اولاد ہوئی حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی. آپ کو 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. چاروں بیٹیاں آپ کو حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی. 3 بچے ہوئے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم. ابراہیم جو تھے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے نہیں ہوئے، وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے ہوئے. تو 2 بچے اور 4 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ کے بدن سے آپ کو پیدا ہوئی. اور حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی میں وہ دور بھی دیکھا میرے بھائی جب 3 سال کے لیے اللہ کے رسول کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. پورے مکہ میں لوگ اناج کھا رہے ہیں، لیکن نبی اور نبی کے خاندان کے لیے اناج کا ایک دانہ حرام ہے. اناج آتا ہے مگر جب محمد رسول اللہ کے خاندان کا ایریا آتا ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس ایریا میں اناج کی کوئی کسی بوری کو لے جانے کی اجازت نہیں. کوئی پھل فروٹ نہیں جا سکتا. بچوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے. پتے چبا کر کے، چھپڑے چبا کر کے لوگوں نے 3 سال گزارے. اور وہ اتنے بے رحم تھے مکہ والے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، مگر ان کا دل نہیں پسیجتا. وہ 3 سال رسول اکرم کی زندگی کے بڑے آزمائش کے دور تھے. ان 3 سالوں میں نبی کی بیوی خدیجہ نے ہر موڑ پر نبی کا ساتھ دیا. وہ 3 سال نہ جانے ان کو کتنی بار کھانا ملا نہیں ملا، بھوکی نہیں پیاسی نہیں، اتنی کمزور ہو گئی کہ اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. مگر وہ شیب ابی طالب کے 3 سال نبی کے ساتھ حضرت خدیجہ نے گزارے. حضرت خدیجہ ایک بہترین ماں بھی تھی. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کی 4 بیٹیاں ایک سے ایک تھی. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ ابو لہب کے بیٹوں سے ان کا نکاح ہوا تھا. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. ایک بیٹے کے ساتھ حضرت رقیہ کا اور ایک بیٹے کے ساتھ حضرت ام کلثوم کا نکاح طے ہوا تھا. نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی. لیکن جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب نے حکم دیا اپنے بیٹوں کو طلاق دے دیا. نبی کی بیٹیاں نکاح کے بعد اور رخصتی کے پہلے طلاق پا گئیں. ہم جانتے ہیں کہ بیٹی کو طلاق ہو جائے تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے. طلاق، بیٹیوں کے طلاق کا وہ درد بھی سہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ نے وہ دور بھی دیکھا جب مکہ کے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے. اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت خدیجہ اور میرے پیارے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی اور داماد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دوسرے پردیس میں جا رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. حضرت خدیجہ نے وہ دور بھی دیکھا تھا میرے بھائی. شیب ابی طالب کے سوشل بائیکاٹ کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. نبی کو یہ 2 جھٹکے لگے تھے. ایک انٹرنل سپورٹ جو تھا آپ کی بیوی سے، حضرت خدیجہ سے، وہ آپ کے انتقال سے ختم ہو گیا. اور جو ایک ایکسٹرنل سپورٹ تھا ابو طالب سے جو آپ کے چچا تھے، وہ بھی انتقال کے بعد ان سے آپ کو بہت دھکا لگا. اسی لیے جس سال ان دونوں لوگوں کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے. وہ نبی کے لیے بڑے غم کا سال تھا. تو اللہ کے نبی اپنی اس بیوی کے انتقال کے بعد بھی آپ ان کو یاد کرتے تھے اور ان کی موجودگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں حضرت خدیجہ کے اوپر. اللہ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل کریں اور ہماری عورتوں کو اللہ توفیق دے کہ ان کے نقش قدم کو اپنائیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں.
انشاءاللہ ہمارا یہ امہات المومنین کی سیرت کا سلسلہ اگلے سنڈے کو پھر اس کو جاری رکھیں گے ہم، اور جو اللہ کے نبی کی جو دوسری بیویاں ہیں ان کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرنے کی توفیق دے جو پیارے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے اور کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ وہی خدمت اور وہی اطاعت کا جذبہ ان کو دے جو پیارے نبی کی بیویوں کے اندر اللہ کے رسول کی خدمت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ آج پہلا روزہ ہے، گرمی کا روزہ ہے، ظاہر ہے عادت نہیں ہے ہماری، ہو سکتا ہے آج پہلے روزے میں ہم کو بھوک اور پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہم سب کے لیے آسان کرے اور صحت و عافیت کے ساتھ باقی تمام روزے ہم سب کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو اور ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔